باب نمبر 2 باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس، وہ شخص کاذب نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کروائے۔ حدیث نمبر 2692۔ حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا۔ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا: وہ شخص کذاب نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے اور اچھی بات پہنچاتا ہے یا اچھی بات کہتا ہے۔ فوائد نمبر 1، امام بخاری رحمہ اللہ کے قائم کردہ اس باب پر ایک سوال ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں لیس الکذاب جبکہ باب کے الفاظ ہیں لیس الکاذب، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ امام صاحب کا مطلب یہ ہے کہ یہاں الکذاب مبالغہ کے معنی میں نہیں بلکہ مطلق کاذب کے معنی میں ہے، کیونکہ اگر کذاب اپنے اصل معنی پر ہو تو معنی یہ ہوگا کہ صلح کروانے والا کذاب یعنی بہت جھوٹا نہیں، اس سے کاذب کی نفی نہیں ہوتی، اس لیے امام صاحب نے باب کے ساتھ حدیث کی شرح کر دی۔ ان کی بات کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ ابن شہاب سے معمر نے یہ روایت ان الفاظ میں بیان کی ہے: لیس بالکاذب من اصلح بین الناس، وہ جھوٹا نہیں جس نے لوگوں کے درمیان صلح کروائی۔ سنن نبی داود حدیث نمبر 4920، سنن ترمذی حدیث نمبر 1938۔ نمبر 2، فینمی نمیت الحدیث انمیہ، اس وقت کہا جاتا ہے جب اصلاح اور اچھے مقصد کے لیے بات پہنچائی جائے، جب بری نیت اور کسی کی چغلی کے لیے بات پہنچائی جائے تو نمیت یعنی نون کی تشدید کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ فتح الباری۔ نمبر 3، او یقول خیرا، یا اچھی بات کہتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اصلاح کی خاطر کسی کی اچھی بات جو وہ جانتا ہے بیان کرتا ہے، مگر اس کی بری بات جو اس کے علم میں ہے بیان کرنے سے خاموش رہتا ہے۔ نمبر 4، صلح کروانے کے لیے جھوٹ بولتے ہوئے جہاں تک ہو سکے صریح جھوٹ سے اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ تعریض اور توریہ سے کام لینا چاہیے۔ کہا جاتا ہے ان فی المعاریض لمندوحۃ عن الکذب، معاریض میں جھوٹ سے بچنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ تعریض کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات کہے جس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، پھر اس کی نیت اور ہو اور سننے والا کچھ اور سمجھے۔ مثلا کسی ظالم سے کہے کہ کل میں نے آپ کے لیے دعا کی تھی اور دل میں یہ دعا ہو اللہم اغفر للمسلمین، اور بیوی سے کہے میں تمہیں فلاں چیز دوں گا اور دل میں یہ ہو کہ اگر اللہ نے میسر کر دی وغیرہ۔ اسی طرح جنگ میں اور بیوی کے ساتھ باتوں میں بھی اس کا خیال رکھے، البتہ جب صاف جھوٹ کے بغیر چارہ نہ ہو تو ان کاموں کے لیے اس کی بھی اجازت ہے، اور اس بات پر اتفاق ہے کہ اضطرار کی صورت میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ مثلا کوئی آدمی کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے جو آپ کے پاس چھپا ہوا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ میرے پاس نہیں، بلکہ قسم بھی کھا سکتے ہیں اور اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ فتح الباری۔